بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا ہے اور ایک دو دن سے ہم جو لیسن پڑھ رہے ہیں اس میں یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کر لو نا۔ تو دین کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دین کیا ہے؟ طریقہ زندگی، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ دین ہے طریقہ زندگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ ہم لوگ دین کو سمجھے نہیں نا۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اچھا نماز پڑھ لی اور روزے رکھ لیے، حج کر لیا، ہم دین ڈالو گے نہیں۔ دین تو پورے زندگی کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے دین کو، اپنے زندگی کے طریقوں کو خالص اللہ کے لیے کر لو۔ تو زندگی کے طریقوں کو بدلنا پڑے گا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کا ہمیں فائدہ، حقیقی فائدہ کیوں نہیں حاصل ہو رہا ہوتا کہ نماز جو قرآن کو پڑھنے کا مقصد ہے وہ ایک سوچ کی تبدیلی ہے، ایک سسٹم کو ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قائم کردہ نظام ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے۔ وہی تو وہ سسٹم کی تبدیلی تھی نا کہ جو ایک لا الہ الا اللہ کہنے سے وہ مرنے پہ تیار ہو گئے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے الہ چھوڑ کے ایک الہ کی عبادت کی جائے۔ انہیں پتا تھا یہ تو ہماری زندگی کا طریقہ بالکل بدل جائے گا۔ یہ ایک الہ جو کہہ رہے ہیں یہ صرف یہ نہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، ہمیں تو سمجھ نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ پڑھنا اتنا آسان ہے۔ ان کو سمجھ تھی نا تو ان کے لیے پڑھنا بہت مشکل تھا، اور وہ ایک یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، اور جو پڑھتا تھا اس کی جان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ تو اصل جو ہے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا وہ ہے زندگی کے طریقوں کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو۔ ایک خاص ایسی ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ اب ورنہ تو وہ کافر بھی تھے نا، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم ان سے پوچھو گے کہ زمین آسمان کس نے بنائے، سب کہیں گے اللہ نے بنایا۔ اگر کہیں کہ یہ درخت کس نے پیدا کیے، وہ کہیں گے اللہ نہیں بنایا۔ لیکن کہاں آ کر ایک نہ ایک جگہ آ کر انسان سٹک ہو جاتا ہے۔ کوئی جب دوبارہ اٹھنے کی بات کی جا رہی ہے کوئی وہاں سٹک ہو گیا۔ وہ یہ تو مان رہا ہے ہاں جی سب زمین آسمان اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اب یہ دوبارہ ہم کیسے وہ وہاں سٹک ہو گیا بس۔ عیسائی ہیں وہ مان رہے ہیں کہ ہاں زمین آسمان اللہ نے بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ سب مان گئے۔ لیکن جہاں بات آئی کہ اچھا اب یہ حضرت عیسیٰ ہیں، یہ اللہ کا حکم تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، وہاں کے اپنا بالکل سٹک ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں یہ تو پھر اللہ کے بیٹے آئیں گے، تو باپ کے بغیر تو کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ یہاں یہ چیز ہے کہ ہم کہاں سٹک ہو رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اچھا قرآن نے تو ہمیں بڑی اچھی باتیں سکھائی ہیں اور ہم وہ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں اچھا اب یہ ہمارا جو سونے اور اٹھنے کا معاملہ ہے، خیر ہے مجھے کام ہی کرنے ہیں نا، میں دن کو نہ کروں میں رات کو کر لوں گی، نہیں وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں چاہ رہے ہیں۔ کیوں بار بار یہ ذکر آ رہا ہے کہ اس کی اہمیت ہے، پھر کیوں ہمیں ایک بتا دیا گیا کہ دیکھو جب عورت، مسلمان عورت گھر سے باہر نکلے گی اس کا کیا حلیہ ہونا چاہیے، گھر میں آپ کا کیا حلیہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب جہاں بھی ہم سٹک ہو جائیں گے وہیں ہم قرآن کی روح کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ پھر اس کا مطلب ہے ہم نے کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے نا وہ معبود اپنے دل کو بنایا ہوا ہے، اپنے نفس کو کہیں نہ کہیں بنا دیا۔ تو اس چیز کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری زندگی کے طریقے بدلنے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ کہیں ہم زکوٰۃ پہ سٹک ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا نہیں چلو اس میں سے یہ ہم اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتے ہیں زیور، چلو ان کے وہ ہمیں زکوٰۃ نہیں ادا کرنی پڑے گی۔ یعنی اب وہ زکوٰۃ کے پیچھے جو پورا سسٹم تھا، جو اس میں بھلائی تھی، اس بھلائی سے ہم محروم ہیں، ہمارا معاشرہ محروم ہو گیا اور معاشرے میں فساد ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں سمجھنے کی ہیں کہ کہیں بھی اگر ہم کسی بھی ایک چیز کو اگر ہم نہیں اہمیت دیں گے، سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں فساد ہو جائے گا، پھر وہ دلوں کا سکون نہیں حاصل ہوگا۔
ہم قرآن ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب وہاں ہم باتیں مان رہے ہیں کہ ہاں زمین آسمان تو ٹھیک ہے اللہ نہیں بنائے، وہ تو کافر بھی مان رہے تھے. اب جہاں اپنے آپ کو چینج کرنے کی باری آ رہی ہے، جہاں کہا کہ قولاً سدیدہ کرو، سیدھی بات کرو، وہاں ہم ڈر کے بیٹھ گئے کہ اچھا چلو اب جھگڑا نہ ہو جائے. اب یہ نہیں، صاف بات تو ادھر کرنی ہے نا. یہ ہے اپنے آپ کو چینج کرنا، یہ ایک اس میں ڈالنا پڑتا ہے بھٹی میں. تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ خوبصورت کپ جب تیار ہوتا ہے اس کے بہت سے مراحل ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز میں ڈالنا، اس کی مشقت کرنا. جیسے آرمی میں جاتے ہیں بچے اور ان کو کتنی ایسی ٹف ایکسرسائز کرائی جاتی ہیں، لیکن وہی بچے پھر جب تیار ہو کر نکلتے ہیں اور وہ ایک آرمی افسر جب نکلتا ہے، ہر بندہ اس کو دیکھ کر امپریس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی کیسے انہوں نے ٹریننگ ایسے کر لی ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی ایسے بنا دی جاتی ہے کہ اب ہر کوئی اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، ہر کوئی اس کو دیکھ کے امپریس ہو رہا ہے. تو یہ جب تک ہم ٹریننگ نہیں کریں گے، جب تک ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کریں گے، اپنے طریقے نہیں بدلیں گے، قرآن کی جو روح ہے اس کو ہم پا نہیں سکیں گے. پھر وہ جو قرآن ایک معاشرہ بنانا چاہتا ہے، جو ایک مسلم معاشرہ ہوتا ہے، پھر وہ نہیں بنتا. پھر وہ یہ ہاں سب اچھا جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. پھر اپنے اپنے فرقے بھی بنا کر بیٹھ گئے ہیں. کوئی فرقے کا قرآن میں تعلق ہی، اللہ تو کہہ رہے مت کرو ٹکڑے ٹکڑے. پھر ہم کیوں بنا کے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے دل کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم دل کی بات مان رہے ہیں. تب یہ فساد سارا شروع ہوا. جہاں ہم دل کو چھوڑ کے خالص اللہ کو لے لیں گے، خالص قرآن کے پیغام کو لے لیں گے، ہمارے دلوں کو بھی سکون ہوگا، معاشرے میں بھی سکون آ جائے گا. پھر ایک اور جو چیز کل بہت ہی اہم موقع پہ اللہ نے دعا کا ذکر کر دیا کہ جب جہنم کی بات ہو رہی ہے، اس کی سختی کی بات ہو رہی ہے اور پھر قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میرے سے دعا کرو. تو یہ ہم نے نبیوں کا بھی طریقہ دیکھا ہے کہ جب ان پہ کوئی مشکل ٹائم آیا انہوں نے دعا کی. تو اب یہ جو جہنم کا وقت ہے نا، بہت ہی، یہ جو قیامت کا دن ہے بہت مشکل دن ہے. تو اب اس دن کو ہم کہیں کہ وہ ہم اپنے عمل سے جیت لیں گے، نہیں. اس میں پھر ہمیں ایک تو عمل کی ضرورت ہوگی، اس کے ساتھ دعاؤں کی. تو دعائیں جو ہیں، اور پھر وہ ثابت قدم رہنے کی دعا کل بھی میں نے شیئر کی تھی کہ واقعی ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے کہ جب پھر وہ مشکل وقت آ جائے دین پر اور دین کے راستے پہ چلتے ہوئے، پھر اس پہ ہم ثابت قدم رہیں. جیسے حضرت ابراہیم کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا لیکن ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا، وہ ثابت قدم رہے. اسی طرح اور جو نبیوں پر مشکل وقت آئے تو وہ ثابت قدمی سے اپنے کاموں میں لگے رہے. تو دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور دعاؤں کو ہم ساتھ لے کر چلیں. جہاں ہمیں مشکل آ رہی ہے، جو حکم اڈاپٹ کرنے میں، جو اپنا عمل چینج کرنے میں ہمیں مشکل آ رہی ہے، پھر ہم اللہ سے دعا کریں. اللہ ہی سے کی دعا سے وہ کام آسان ہو جاتے ہیں. اور جہنم کا ذکر بار بار آ رہا ہے اور بار بار پھر وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن تو وہ بہت معافیاں مانگیں گے، اس دن وہ ایمان لے آئیں گے، اس دن وہ دعائیں کرنے لگ جائیں گے. مگر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس دن نہ تو ایمان کام آئے گا نہ دعائیں کام آئیں گی، اس لیے اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس زندگی میں یہ کام کر لو، وہاں وہ کام فائدہ نہیں دے گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 25واں سپارہ ہے. الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے. اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو وہ بچہ جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائیں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں ہے. بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے، اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا،
اور میں تو خیال ہی نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا بھی تو یقیناً میرے لیے بہتری ہوگی۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے ان کے اعمال سے خبردار کر دیا ہے۔ جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اس سے مصیبت پڑتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے بھلائی مانگتے ہوئے نہیں تھکتا، اور پھر خوش رہتا ہے کہ ہاں بھلائیاں مل رہی ہیں، نعمتوں میں ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ کا تو مجھ پہ بڑا کرم ہے اور میرا انجام بھی اچھا ہوگا۔ لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور پھر منہ پھیر لیتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو انسان، مسلمان کا ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے کر بھی آزما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف دے کر بھی آزما رہا ہے نا، تو دونوں میں انسان کی آزمائش ہے۔ یہی بات ہے کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اتنی تکلیفوں سے نکل آئے، بہت تکلیفیں انہیں دی۔ اب کیا ہوا کہ آخر میں ان کو مصر کے بادشاہ بن گئے ہیں، تو کس کی فکر کر رہے ہیں؟ آخرت کی۔ ان کی ہم دعا دیکھیں، وہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، یعنی ان کو پتا تھا کہ آج تو میں بادشاہ بن گیا ہوں، اب ہر چیز، ہر نعمت ایک سے بڑھ کے ایک ان کے پاس آ گئی ہے، لیکن مقصد واضح تھا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ میری زندگی کا مقصد نہیں تھا، ٹھیک ہے یہ تو دنیا کی زندگی کی ایک بھلائی تھی جو مجھے ملنی تھی، ابھی ان کو پتا تھا ابھی تو آخر جو مسئلہ ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ تو آخرت کا ہے۔ تو وہ فوراً جو ہے وہ دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھی نیکوکاروں میں رکھنا۔ اور اس کے بعد پھر جب حضرت سلیمان کا ہم پڑھ رہے ہیں کہ اتنی ان کو نعمتیں ملی، اور وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے مجھے نیکوں میں شامل کرنا۔ تو یہ چیز ہے کہ دنیا کی تکلیف کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، اور دنیا کی نعمتوں کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ ہمیشہ آخرت کو یاد رکھتے تھے۔ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اصل میں ان کو نیک کام کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے کہ یہ آخرت کے اٹھائے جانے سے اور اپنے رب سے ملاقات کرنے میں شک میں ہے۔ تو جس انسان کو اس کی کا ایمان پختہ ہو جائے، آخرت پر یقین پختہ ہو جائے، پھر نہ اس کو دنیا کی تکلیف پریشان کرتی ہے، نہ اس کو دنیا کی نعمت فخر میں مبتلا کرتی ہے، بلکہ اس کی نظر آخرت پر ہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ نعمت ہمیں یہاں ملی ہے، وہ اس پہ شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اصل جو ان کی فکر ہوتی ہے وہ آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ سورۃ الشورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ ہی معاف فرمانے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ انسانوں کے جو عمل ہیں، انسانوں کے جو کام ہیں، اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، لیکن جو فرشتے ہیں وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے، زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، خوب سمجھ رکھو اللہ ہی معاف فرمانے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز کر لیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگراں ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو سبھی مسلمان ہو جاتے، سبھی نیک ہو جاتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر وہ چیز ڈال رہا ہے کہ کون انسان اپنی مرضی سے میری طرف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزر ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جس کی ہم نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ تمام نبیوں کو اسی دین کا ہم نے حکم دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں فرقہ بازی نہ کرنا۔ سب پہلے نبیوں کو بھی یہ حکم دیا تھا، اور کہاں آج ہم ایک ہی نبی کے ماننے والے اور سب مسلمان ہیں، اور ہم فرقہ فرقہ ہو گئے، جبکہ وہ وہاں سے بات چلی آ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہی دین دیا، اور انہیں بھی یہ کہا تھا
کہ فرقے فرقے مت ہو جائیں. تو اللہ کا دین تو ایک ہی دین ہے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے لیے دین اسلام ہی ہے بس, اور وہ کسی کی اللہ تعالیٰ نے نہیں کسی کو تعلیم دی. ہاں مگر لوگ خود ہی اختلاف کرنے لگے, اور ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا. اختلاف میں وہی لوگ آگے بڑھے جن کے پاس علم تھا. وہ اکڑ گئے کہ نہیں میں زیادہ علم والا ہوں, میں نے اس بات کو ایسے سمجھا تو یہ ایسے ہی ہے, اور دوسرے نے کہا نہیں میں زیادہ. یعنی علم والے لوگوں نے جب اختلاف کیا تو فرقے بن گئے نا. پھر عام بندہ تو اختلاف کرتا, عام بندے کے پیچھے کس نے لگنا تھا؟ وہ تو بڑے بڑے علم والے تھے جنہوں نے اختلاف کیا. پھر کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے, کچھ ان کے ساتھ ہو گئے, اس طرح ایک جماعت بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جو یہ اختلافات کرتے ہیں. بس جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے, اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے. ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو یہاں پر یہ بات بھی بار بار بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے ایک مسلمان, وہ صرف اپنی دنیا کی بھلائی کے لیے نہیں کام کرتا, بلکہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرتا ہے. اور اس کے لیے پھر ہمیں دعا کیا سکھا دی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے, اور جو اس پر یقین رکھتے وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں. انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے. یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں. تو اللہ نے فرمایا اس کی جلدی وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے, اور جو ایمان لائے وہ تو خوف میں مبتلا ہیں, وہ تو ڈر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے. ایمان والوں نیکوکاروں کو اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے, اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے. یعنی ابھی بھی اگر یہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو زمین میں فساد برپا کر دیتے, لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے پورا باخبر ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتا دی کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی ذکر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اب اس میں حکمت کیا اللہ تعالیٰ نے بتائی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے سبھی بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو یہ لوگ تو زمین میں فساد کر دیتے. اگر سبھی کو بادشاہ بنا دیا جاتا تو پھر کون کس کی بات مانتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ نظام بنایا کہ کسی کو غریب بنا دیا, کسی کو امیر کر دیا, کسی کو مڈل کلاس کر دیا. اب یہ سب مل کر ایک معاشرے کو قائم کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. غریب کام کر دیتا ہے, امیر اس کو پیسہ دے دیتا ہے, اس طرح. اور پھر ایک احساس انسانوں کے اندر کرنا تھا نا کہ تم غریبوں کی مدد کرو, جو تکلیف میں ہے اس کی مدد کرو, جو محتاجی میں ہے اس کے کام آؤ, تاکہ تمہارے بھی دلوں میں نرمی رہے. ورنہ تو سب کے پاس اپنا اتنا ہوتا, کوئی کسی سے بات ہی نہ کرتا, دل سخت ہو جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ حکمت بتا رہے ہیں کہ یہ تو زمین میں فساد ہو جاتا, اور وہ بالکل جو ہے نا نظام بالکل درہم برہم ہو جاتا. توبہ کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری ماں اپنے کھانے پینے کے سامان کے صحرا اور بیابان میں گم ہو جائے. یعنی اگر کوئی شخص صحرا میں اونٹ پہ سواری کر رہا ہے, اس کے ساتھ کھانے پینے کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. اب فرض کرو کہ اگر اس کا اونٹ گم گیا, وہ سامان بھی اس کا سارا تھا, وہ کتنا پریشان ہوگا. وہ نا امید ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے, اور فرتے مسرت سے اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی شدت اتنی خوشی ہو کہ وہ غلطی میں یہ بات کہہ گیا. تو یہ چیز ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے اپنی نعمتیں گنوا دی کہ دیکھو تم زمین پہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے کیسے اس نے کشتیوں کو تمہارے لیے دریا میں چلا دیا. اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے, کتنی بڑی, کبھی ہم نے سوچا اگر اللہ ہوا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ ہم سانس ہی نہیں, صرف ایک ہوا بند ہو, سب انسان سب جاندار
फौरन खत्म हो जाए, और ये कश्तियां समुद्रों पर रुकी रह जाएंगी। यानी कि वो समुद्रों पर जब कश्तियां चलती हैं वो हवा के साथ चल रही होती हैं, और अगर अल्लाह ताला उस हवा को ही बंद कर दे तो अल्लाह ताला फरमा दे ये कश्तियां तो उधर ही रुकी रहेंगी। यकीनन इसमें हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए बहुत निशान। और तुम्हें जो कुछ दिया है दुनिया की जिंदगी का, ये तो ऐसे ही असबाब हैं। अल्लाह के पास जो है वो इससे बदरजा बेहतर और पायदार है। वो इनके लिए है जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं, और कबीरा गुनाहों और बेहयाइयों से बचते हैं, और गुस्से के वक्त माफ कर देते हैं, और अपने रब के फरमान को कबूल करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, और उनका हर काम आपस में मशवरे से होता है, और जो हमने इन्हें दे रखा है इसमें से वो हमारी नाम पर खर्च करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आखिरत का जो बेहतरीन ठिकाना है वो किसके लिए? एक तो वो लोग जो ईमान ले आए, फिर अपने रब पे तवक्कुल करने लगे, अपने रब पे भरोसा करते हैं, कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहते हैं, बेहयाई के कामों से बचते हैं, फिर गुस्से के वक्त में गुस्सा आया होता है लेकिन वो दूसरे को माफ कर देते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, और फिर एक बहुत बड़ी बात बता दी कि इनका हर काम आपस में मशवरे से होता है, और हमने जो उन्हें दे रखा है उसमें से वो खर्च करते हैं। तो बहुत चीजें हमने पहले भी पढ़ी हुई थी, लेकिन जहाँ ये जो चीज आ रही है कि वो हर काम मशवरे से करते हैं। अच्छा, हमने क्या हजरत इब्राहिम का वो पढ़ा था कि जब हजरत इस उन्होंने देखा कि मैं तो अपने बेटे को जिबा कर रहा हूँ, तो अब ये नहीं कि बेटे को उठाया और जिबा करने चल पड़े, उन्होंने फिर अपने बच्चे से मशवरा लिया कि देखो मेरे बेटे, मैंने तो ख्वाब में ऐसे देखा है, और अल्लाह ताला मुझे हुक्म दे रहा है कि वो तुम्हारी कुर्बानी का मुझे हुक्म दे रहा है। तो फिर अल्लाह, उनके बेटे ने क्या फरमाया कि ठीक है अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है आप वो करें, आप मुझे साबित साबित कदम पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो ये चीज है कि बहुत अहम बात है, जो कि आज एक बिल्कुल नई बात सामने आई है। बाकी चीजें हम पहले भी पढ़े हैं, लेकिन इस बात की अहमियत है तो उसका जिक्र हुआ है कि उनके हर काम मशवरे से होते हैं। तो अब हमें भी चाहिए कि जब हम घर में कोई फैसला करने लगे हैं, घर से मुतल्लिक कोई बात होने लगी है, हम अपने बच्चों को उसमें शामिल करें। अगर खानदान में कोई बात हो रही है, फिर उसमें अपने बहन भाइयों को शामिल कर लें। तो और जो आपस में जो फैसले हैं मियाँ बीवी एक दूसरे से मशवरे के साथ करें। सिर्फ अगर शोहर ये समझ ले कि हाँ मैं जो मर्जी कर, जो नौकरी छोड़ के आ जाऊं, जो मर्जी करूं, भुगते हैं घर वाले, कोई मशवरा तो करें आपके घर में क्या मसले चल रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरह हमने ये वक्त गुजारना है। नहीं, आराम से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं और आके सर पे सवार हो जाएं घर वालों के, अब घर वाले परेशान। तो ये चीजें हैं कि ये चीजें हमें अपनी जिंदगियों से खत्म करनी है, कि हमें मशवरा करना है अपने रिश्तों से। चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता है, फिर बच्चों का अगर कोई मामला आ गया तो बच्चों को उसमें शामिल करना है। जैसे हम हजरत इब्राहिम की देख रहे हैं मिसाल, कि अपने बेटे से मशवरा किया, हालांकि इतना बड़ा काम है, डर भी सकते थे कि ये तो ये कहाँ मानेगा, मैं ऐसे ही उसको खामोशी से कर देता हूँ। नहीं, उन्होंने उसको जिक्र किया उसका। और फिर हम देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, तो वो अपने अब्बू को बता रहे हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा है। तो ये चीज है कि एक कैसे बताया गया है कि रिश्तों के दरमियान कम्युनिकेशन होना कितनी जरूरी है। और जब ये कम्युनिकेशन नहीं होती तो रिश्तों में गैप आ जाता है, रिश्तों में खूबसूरती खत्म हो जाती है, दिलों में मोहब्बत खत्म होना शुरू हो जाती है। तो ये जो इस चीज से बहुत हमारे लिए ये अहम बात है कि उनका हर काम जो कि अल्लाह ताला की बेहतरीन जन्नतों में होंगे, उनके अंदर जो खसूसियात हैं इनको हम नोट कर लें। और इनमें से एक जो खूबी है वो उनकी ये थी कि वो हर काम आपस में मशवरे से करते थे, खुद से अकेला सा फैसला नहीं कर लेते थे। कोई इंसान इधर डिक्टेटर नहीं अल्लाह ने पैदा किया कि हाँ तुम ही अक्लमंद हो, चाहे कोई औरत है या मर्द है वो सब के कि अच्छा मैं ही बहुत अक्लमंद और समझदार हूँ और मैं ही इस घर से मुतालिक सब फैसले करूंगा। या इस, अगर हम स्कूल कहीं जॉब कर रहे हैं तो हम एक बंदा कहते कि नहीं बस मुझे ही फैसला करने का नहीं, वहां फिर जहाँ जॉब कर रहे हैं फिर वहां पर उन लोगों से मशवरा लेना। तो ये चीज बहुत जरूरी है, और इस चीज से आपस में मोहब्बत पैदा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत अज़-ज़ुख्रुफ, हामीम वल किताबिल मुबीन।
हामीन, कसम है बाज़ कुरान की, हमने इसको अरबी जुबान का कुरान बनाया कि तुम समझ लो। यकीनन ये लोहे महफूज में है और हमारे नजदीक बुलंद मर्तबा और हिकमत वाली किताब है। क्या हम इस नसीहत को तुमसे हटा लें तो इस बिना पर हटा लें कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। यानी कि ये नहीं कि अगर ये लोग मान नहीं रहे हैं तो अब अल्लाह ताला ये कह दे कि आप इनको नसीहत करना छोड़ दें, ऐसे नहीं कहा। बल्कि कहा कि आप इन्हें बताते जाएं, आराम आराम से इनके साथ आप अपना जो पैगाम है उसको मुकम्मल करते जाएं। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और इसने तुम्हारे लिए रास्ते कर दिए ताकि तुम राह पा लिया करो। कितनी बड़ी बात अल्लाह बता रहे हैं कि ये नहीं कि जमीन सिर्फ बना दी बस इंसानों के लिए, नहीं, बल्कि जमीन को एक तो फर्श बिछोने की तरह बना दिया कि उसमें तुम्हारे लिए अब चलना फिरना आसान है। दूसरा, उसमें राहें बना दी, रास्ते मुकर्रर कर दिए जिससे पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक आपकी मंजिल है, आप इस रास्ते से चलोगे, आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो ये जो इल्म है अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया, ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है। उसी ने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी नाजिल फरमाया, बस हमने इससे मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। तो क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला का हर काम बहुत अंदाजे के मुताबिक है। पहले क्या कहा कि मैंने रिस्क को भी अंदाजे से दिया है, ये नहीं कि मैं सबको ही रिस्क फराख कर दूं, एकदम सब पे लुटा दूं, नहीं, जमीन का निजाम तरहम बरहम हो जाता। अब यहाँ पर पानी का बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला अंदाजे से आसमान से पानी नाजिल फरमाता है। तो हम देखते हैं वो अंदाजा क्या है कि पानी कैसे आसमान से नाजिल होता है, एक एक कतरे की सूरत में ना। ये नहीं होता, ऐसे नहीं लगता जैसे किसी ने बाल्टी हमारे ऊपर डाल दिया, एकदम आ गया पानी, अब वो सब कुछ बहा के ले गया, नहीं। वो कैसे कतरे कतरे की सूरत में, चाहे बारिश तेज हो या हल्की हो, तो वो कतरे की सूरत में है। और फिर एक अंदाजे के मुताबिक, ये नहीं कि हमेशा ही तेज हो रही है, कभी बारिश हल्की होती है, कभी तेज हो जाती है। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मुर्दा जमीन होती है, बिल्कुल मुर्दा जमीन होती है, पानी आता है एकदम, उसमें से फसलें निकलना शुरू हो जाती हैं और इंसान भी तरोताजा हो जाते हैं, जानवर तरोताजा हो जाते हैं उस पानी को देखकर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस तरह से हम उस मुर्दा शहर को जिंदा कर देते हैं। कभी ख्याल करें ना, बहुत अरसे से जब बारिश ना हुई हो, हर कोई एक मुर्दनी सी छाई होती है, हर कोई परेशान होता है। कभी तो पौधों को देख रहे होते हैं, इतनी मिट्टी होती है, वो देखकर दिल आवाजार हो रोता है। और फिर वो गंदगी भी है, पोल्यूशन हो रही है हर जगह, स्मोग आ गई है, और हम कह रहे होते हैं अच्छा कब बारिश होगी। और वाकई जब उसके बाद फिर बारिश होती है, ऐसे लगता है जैसे जिंदगी आ गई है। अल्लाह ताला मुर्दा शहर को जिंदा कर देते हैं और कहा इसी तरह तुम निकाले जाओगे। जैसे अल्लाह ताला मुर्दा जमीन से फसलों को निकालता है, कैसे वो बंजर सी जमीन होती है उसमें से कैसे फल निकल आते हैं, फूल निकल आते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया इसी तरह जमीन के अंदर जो तुम दबाए हुए होंगे, जहां भी कोई दबा हुआ होगा, जहां भी कोई दफन हुआ होगा, अल्लाह ताला उसको क्यामत के दिन उठा के ले आएगा, निकाला जाएगा। फिर हमने तुम्हारे लिए कश्तियां बनाई, सवारियां बनाई ताकि तुम इनकी पीठ पर जमकर सवार हुआ करो, फिर अपने रब की नेमत को याद करो जब इस पर ठीक ठाक बैठ जाओ। तो ये सवारी पर सवार होने का अदब बताया जा रहा है कि जब भी तुम किसी सवारी पर बैठो, फिर अल्लाह की नेमत को याद करो और अल्लाह की नेमत को याद करके कहो सुभान अल्लाजी सखर लना हाजा व मा कुन्ना लहू मुकरिमीन। कहो कि मेरा रब कितना पाक है, इसकी जिसने इसे हमारे बस में कर दिया, हालांकि हम इसे काबू करने की ताकत ना रखते थे। यानी चाहे वो घोड़ा है, चाहे ऊंट है, चाहे हवाई जहाज है, चाहे गाड़ियां हैं, अल्लाह ताला की का हम शुक्र अदा करें। ये अदब बताया जा रहा है कि जब भी किसी सवारी पे बैठो ये दुआ पढ़ो, अल्लाह की नेमत को याद करो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसको मुसख्खर कर दिया और हम इस पे आराम से बैठ के सफर करने के काबिल हो गए, वरना हम इस पर काबू पाने वाले नहीं थे। कैसे एक गाड़ी को हम चला लेते हैं और वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो वो अल्लाह ने हमें हमारे लिए मुसख्खर किया। कैसे हवाई जहाज को हम अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया कि वो उसको थामे रखती है, और फिर वो घोड़ों पर जब सवारी करते हैं या ऊंटों पे सवारी करते हैं, तो वो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इनको हुक्म दिया है
मैंने उन्हें तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। तो जब सवारी पर बैठो अल्लाह की नेमत को याद करो। कितनी अच्छी अल्लाह ताला ने हमें बातें सिखाई हैं कि कभी भी अपने रब को मत भूलो। कि अब घर से निकल रहे हो, सफर पे जा रहे हो, तो फिर भी अल्लाह को याद करते हुए जाओ। तो ये चीज है कि मुसलमान जो है वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता है, चाहे वो सफर में है, चाहे वो घर में है, वो कभी भी अपने रब की याद से गाफिल नहीं होता। तो इस दुआ को हमें जरूर याद करके, और जब भी हम सवारी पे, किसी भी सवारी पे बैठे, हमें जरूर इस दुआ को पढ़ना चाहिए, जो मैं आज ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी। और बहुत से लोगों को याद होगी, जिन्हें नहीं याद हो इनको याद करके अपनी दुआओं में शामिल करते हैं। और जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से और अपनी कौम से फरमाया कि मैं इन चीजों से बेजार हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, बजुज उस जात के जिसने पैदा किया, फ़इन्नहु सयहदीन, फिर वही मेरी रहनुमाई करेगा, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद में भी बाकी रहने वाली बात कायम कर गए ताकि लोग शिर्क से बाज आ जाएं। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को भी फिर यही बातें सिखाई ताकि लोग शिर्क से बाज रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस सोसाइटी में थे वो बहुत शिर्क करते थे। फिर उन्होंने अपनी औलाद की बहुत फिक्र की, और हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी औलाद को साथ साथ बातें सिखाई। और जब घर की तामीर कर रहे हैं तब भी बेटा साथ है, अपनी औलाद को हर नेक काम में साथ रखा हुआ है। हजरत इस्माइल के साथ मिलकर घर की तामीर कर रहे हैं। फिर जब दुआ कर रहे हैं, रब्बी जल्नी मुकीम सलाती व मिन जुर्रियती, कि या अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। फिर जब कुर्बानी का हुक्म है, वहां भी अपने बेटे से मशवरा कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया। तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो अपनी औलाद की भी बहुत फिक्र करता था ताकि उसकी औलाद में शिर्क ना रहे। तो ये चीज अब हम लोगों को बहुत इधर समझने की, सीखने की बात है कि हम हर नेक बात में, हर जो भी हम भलाई का काम कर रहे हैं, अपनी औलाद को बताएं, अपनी औलाद को उसमें शामिल कर लें, क्योंकि इसी तरह फिर उनकी तरबियत होगी ना। और अगर मैं खुद ही से कहूँ कि अच्छा अब मैं ये कुरान पढ़ लूं और मैं ये सदका कर दूं, छुप के कर दूं, किसी को पता नहीं, फिर जब हम बताएं, अपने बच्चों को भी बताएं कि ये हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, इस तरह हमें देना होता है, इसका ये तरीका है, ताकि औलाद की तरबियत साथ साथ हो जाए। तो आज जो दूसरी चीज सामने आ गई, एक तो ये कि वो हर काम मशवरे से करते हैं, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी हमें बताया जा रहा है कि वो अपनी औलाद को भी ये तालीम देकर गए कि तुम शिर्क ना करना, ताकि उनकी औलाद सही रास्ते पर रहे। तो ये चीजें हमारी बहुत ही ज्यादा सीखने की हैं कि हमने सिर्फ अपनी ही फिक्र नहीं करनी, बल्कि हम अपनी औलाद की फिक्र करें। और जो बातें हम कुरान में खुद पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, हम अपने बच्चों को के साथ भी उनको जरूर शेयर करें। और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे, हम इस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही इसका साथी बन जाता है। यानी जो रहमान की याद से गफलत करता है, बस फिर तो अल्लाह की तरफ से ही उस पर शैतान आ जाता है, और वो इन्हें राह से रोकते हैं, और ये इस ख्याल में रहते कि ये हदायत याफ्ता है। यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा, कहेगा काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब की दूरी होती, तू तो बहुत ही बुरा साथी है। तो उस दिन अपने साथियों से के लिए दिल में आ रहा होगा, काश कि मेरे और इसके दरमियान इतनी दूरी हो जाए जैसे मशरिक और मगरिब। और एक जगह कहा कि इंसान अपने अमल के लिए कह रहा होगा कि काश मेरे और इस अमल के दरमियान इतनी दूरी हो जाए जैसे मशरिक और मगरिब की दूरी है। तो यही दुआ हम अभी से करना शुरू करते हैं, जो कि हमें नमाज की दुआओं में सिखाई गई। और कल भी मैंने जिक्र किया था, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअता बैनल मशरिकी वल मगरिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का सौबुल अबयज़ मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिल माई वस्सल्जी वल बरद। इसमें भी हम यही दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी डाल दे जैसे मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरी है। और अल्लाह ताला मुझे गुनाहों से ऐसे पाक कर दे जैसे ओलों से और पानी से मैल कुचैल को साफ किया जाता है। तो हमें इन दुआओं का एहतमाम अपनी जिंदगी में कर लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
تو یہاں پر پھر عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی، اور انہوں نے کہا اے ہمارے معبود، اس سے تو ہمارے معبود اچھے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو صرف بندہ ہی ہوں جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنا دیا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت میں سے ہیں، بس قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ تو یہاں پر پھر بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ان کا نزول ہوگا، وہ آئیں گے اور اس کے بعد پھر اسلام قائم ہوگا، اور پھر ان کی ڈیتھ ہوگی، پھر وہ فوت کیے جائیں گے۔ ابھی وہ فوت نہیں ہوئے، یہ ہمارا قرآن نے جو ہمیں ان کے متعلق بتایا ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، لیکن قیامت کے قریب اب وہ دوبارہ لائے جائیں گے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی اس دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، چاہے کتنا بھی اچھا آپ کا دوست ہوگا۔ کوئی یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں ہاں یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، لیکن وہ بھی اس دن دشمن بن جائے گا سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے نیک لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کے دشمن دوست بنے ہوں گے۔ اور پھر کہا جائے گا میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ تم غمگین ہوگے۔ ان کے چاروں طرف سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں سب وہاں ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ بہشت ہے، تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے، یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ بے شک گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، یعنی ادھر موت کی خواہش کریں گے، لیکن کیا جہنم کا فرشتہ کہے گا نہیں نہیں تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں تو ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی سختی سے ہم سب کو بچائے۔ سورت الدخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے حکم ہو کر، اور ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی مہربانی سے، وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اسے بابرکت رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب اس رات کی کیا خصوصیت بتائی گئی ہے کہ یہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور پھر کیا بتایا اس رات کی اور کیا خصوصیت ہے؟ ایک تو اس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اس لیے اس رات کی بہت اہمیت ہے۔ جس بھی چیز کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے بس پھر اس کی اللہ تعالیٰ اس کو بہت عزت دیتا ہے، بہت تقریب دیتا ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت اس ایک رات کی عبادت، اگر آپ اس ایک رات عبادت کر لیتے ہیں وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اب اس رات میں ہوتا کیا ہے کہ ہر ایک یعنی کہ شب قدر، قدر سے مراد کے تقدیر کے فیصلے اس میں ہوتے ہیں۔ تقدیر کے جو علم ہے وہ ہمیں اتنا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام جو فیصلے ہیں وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہیں، لیکن پھر اس سال کے لیے ایک جیسے بجٹ تیار کیا جاتا ہے کہ اب یہ اس سال کے یہ اہم فیصلے ہیں، اس میں یہ کام ہونے ہیں، اتنا رسک دیا جائے گا، اتنے لوگوں کو زندگی دی جائے گی، اتنے لوگوں کو موت ہوگی، تو وہ جو ایک سال کا بجٹ ہے وہ ایشو ہوتا ہے، وہ اس رات ایشو ہو رہا ہے، ورنہ فیصلے تو پہلے سے سب کچھ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ کر لوہے محفوظ میں محفوظ کیا ہوا ہے۔
لیکن اب اس رات میں یہ جو 1 سال کے فیصلے ہیں وہ پھر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. وہ 1 سال کا جو سارا پروگرام ہے وہ پلاننگ فرشتوں کو دی جاتی ہے. تو رمضان کا آخری عشرے کی آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اس آخری عشرے میں ایک تو قرآن کو بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کریں، اللہ سے دعائیں بہت زیادہ کریں. اور دعاؤں میں پھر سب کو یاد رکھا جائے، سب جو زندہ ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، جو اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، سب کے لیے دعا ضرور کرنی ہے. اور پھر تیسرا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے ان آخری دنوں میں، وہ انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راہ میں بے تحاشا خرچ کرتے تھے. کہتے کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ ان کی رفتار ہو جاتی تھی خرچ کرنے کی. تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس دن کے منتظر رہیں کہ جب آسمان ظاہر دھواں لائے گا، جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ دردناک عذاب ہے. کہیں گے اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر دے، ہم ایمان قبول کرتے ہیں. ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ موڑا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بہت ان کے پاس لوگ آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، لیکن یہ تو نصیحتوں سے منہ موڑ لیتے تھے. اب آج ان کے لیے کیا کوئی کر سکتا ہے؟ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، یہ سب گناہ گار لوگ ہیں. ہم نے کہہ دیا راتوں رات. یہاں پر اب پھر وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آ رہا ہے کہ جب فرعون کو بہت سمجھایا اور وہ نہ مانا، تو پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو گناہ گار لوگ ہیں، یہ نہیں میری بات سن رہے. آپ نے کیا حکم دیا؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ. ہم نے ان کو کہہ دیا راتوں رات میرے بندے کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا. اور بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، وہ کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے. اسی طرح ہو گیا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا. سو ان پر نہ تو آسمان اور زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی. یہ تھا انجام اس فرعون کا جو اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا اقتدار تھا، وہ کہتا تھا میں ہی رب ہوں. لیکن جب اس کی پکڑ آئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو اتنے بڑے باغات کا، وہ کہتا تھا یہ ملک مصر کس کا ہے؟ میرا ہی تو ہے. میرے نیچے دیکھو، میرے پاؤں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، میں ان کا مالک ہوں. اب کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ویسے ہی چھوڑ گیا. بہت سے باغات، چشمے، محل، سب کچھ چھوڑ گیا. کھیتیاں، راحت بخش ٹھکانے، آرام کی چیزیں جن پہ وہ عیش کرتے تھے، اور وہ اس طرح ہو گیا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا. سو ان پر نہ تو آسمان رویا نہ زمین. اس کی موت پر کسی نے کوئی افسوس نہیں. یعنی کہ واقعی یہ بات ہے کہ ہم بھی جب کسی غیر بندے کی بھی، جس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہ ہونا، تو ہم اس کی موت کا سنتے ہیں تو ہمارے دل میں افسوس آتا ہے. لیکن ہم جب فرعون کا پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کبھی افسوس ہی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ تو ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی. کسی کو اس کے جانے سے، کسی کو اس کے انجام سے کوئی فرق ہی نہیں. اس لیے کہ جو اتنا متکبر انسان تھا، اس کے تو جانے سے لوگوں نے شکر ہی ادا کیا ہوگا. اللہ معاف کرے، اللہ اس انجام سے بچائے، اللہ اس تکبر سے بچائے کہ اتنے بڑے ملک کا مالک تھا، اتنا اللہ نے اختیار دیا تھا لیکن اللہ کو نہ پہچان سکا. اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ آج اگر ہم اتنا اتنا پڑھ لکھ جائیں اور ایک اللہ کی کتاب کو نہ پڑھنے کے لیے ٹائم نکالیں تو ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر تو ہم بھی ایسے بیکار مارے جائیں گے کہ اتنی، ہاں فلاں تو پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، کسی نے ڈبل ایم اے کیا تھا، اتنی اتنی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہم پڑھتے گئے. اور اگر آج ہم ایک کتاب، اللہ کی کتاب کو ٹائم نہ دیں تو ہماری تو زندگی بالکل بیکار ہو. جیسے کوئی اس کا اختیار کام نہ آیا، کوئی اس کی تخت کام نہ آیا، اس کے کھیت، نہریں، باغات کام ہی نہ آئے، وہ ایک اللہ کو نہ پہچان سکا. تو ہماری بھی اس دن ہماری یہ ڈگریاں، ہمارا علم، مال، سب
بیکار ہو جائے گا، ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی اگر ہم ایک اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالیں۔ تو ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کے طریقوں کو بدلنا ہے، پھر ہی زندگی کا فائدہ ہے۔ ورنہ تو پھر زندگی میں ہم جتنے مرضی بڑے بڑے کام کر جائیں دنیا کے، لیکن بالکل ضائع ہو جائیں۔ یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے، بے شک اللہ ڈرنے والے امن چین کی جگہ۔ اب وہاں پر بتایا جا رہا ہے، ایک دفعہ پھر جہنم کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ ان کی امداد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے، وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔ یعنی تلچھٹ کیا ہے؟ ایک ایسا گرم تیل جس میں ایک چکنائی سی بھی ہوگی، چپکنے والا۔ اور پانی کے لیے کیا دیا جائے گا؟ تیز گرم پانی۔ اسے پکڑ لو، پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اس سے کہا جائے گا، چکھتا جا، تو بڑی عزت والا تھا، بڑی اکرام والا تھا۔ یعنی اس دن تم تو دنیا میں بہت عزت والے بن کے پھرتے تھے، بادشاہ بنے ہوئے تھے، تو آج اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا کہ تم بڑی عزت والے بنتے تھے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے تمہیں شک میں رکھا۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن اور چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے۔ وہاں وہ موت چکھنے کی نہیں، ہاں پہلی موت، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا لیا۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں یہ جنت مل گئی ہے، بس یہ تیرے رب کا فضل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم منتظر رہے، یہ بھی منتظر رہیں گے۔ تو اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، ہم بھی اللہ سے ابھی اسی وقت فوراً فضل مانگ لیتے ہیں اللہ کا، اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ بڑی کامیابی آپ ہمیں عطا فرمائیں۔ تو قرآن کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں ہم اللہ کی بات ہم سن رہے ہیں نا، پھر ہم جواب دیں۔ جیسے جہنم کا ذکر کیا، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ اب میں نے اللہ سے اپنی بات کی، آگے اب اللہ تعالیٰ مجھے اور کیا بات بتا رہے ہیں۔ اللہ کا یہی طریقہ ہے، پہلے ڈراتے ہیں جہنم کی آگ سے، پھر فوراً جنت کی بات کر لیتے ہیں کہ بس میں اپنے بندوں کو تسلی دوں کہ نہیں ابھی پریشان نہیں ہونا، تمہارے پاس ٹائم ہے، دیکھو میں نے اتنی اچھی جنت تیار کی ہے، اور وہاں پر تم لوگ خوشی خوشی رہو گے، تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ تیرے رب کا فضل ہے۔ تو ہم فوراً اللہ سے اس کا فضل مانگ لے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اپنے فضل میں شامل کر لینا۔ تو یہ ہے قرآن کا طریقہ اور اللہ سے بات چیت کرنے کا طریقہ۔ اس طریقے سے جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہماری اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے، جو اس کلاس کا آبجیکٹو بھی ہے۔ آگے سورۃ الجاسیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ آسمان اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں بھی، اور رات کے دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو روٹین لائف ہے، یہ جو زندگی ہے، سورج اور چاند کا آنا جانا، آسمان سے پانی کا اتارنا، اور پھر زمین سے فصلوں کا اگنا، جانوروں کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ جب وہ ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور ویل ہے، ہلاکت ہے ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر، جو آیتیں اللہ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر بھی غرور کرتا ہے اور اس طرح اڑا رہتا ہے گویا سنا ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کا عذاب ہے۔
تو ایک چیز جو ہم نے کبھی ہی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے اس سے بچائے کہ یہ ٹھیک ہے ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کی کوشش کریں، ایک دم انسان نہیں بدلتا، وقت لگتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن اللہ کے حکم کو سن کے، اللہ کی کسی آیت کو سن کر اللہ کے دین پر مذاق کرنا، مذاق اڑانا، یہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ تو جو لوگ اللہ کی کے دین کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ان کو رسوا کرنے والا عذاب دیں گے۔ تو ہم سب نے اس چیز سے بچنا ہے کہ جہاں پر دین کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ تم ان لوگوں کے پاس بیٹھو بھی نہ، اگر بیٹھے ہوئے ہو تو اٹھ کے ایک طرف ہو جاؤ۔ وجہ یہ کہ ہم خود وہ حرکت کریں، خود وہ بات ایسی منہ سے نکالیں کہ جس سے لگے کہ یہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کے کسی حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو یہ بہت ہی سیریس بات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو بھی، اپنے سب گھر والوں کو اس بات کو سمجھانا ہے کہ ہمیں کسی بھی اسلامی شعار کا، کسی بھی دین کی بات کا مذاق نہیں اڑانا، اس کو سیریس سننا ہے اور اس کو سمجھنے کی، عمل کی کوشش میں لگے رہنا ہے۔ اس میں ہمیں ٹائم لگے گا، لیکن یہ نہیں کہ ابھی ہم مذاق اڑانا شروع کر دیں، ہنسنا شروع کر دیں۔ اگر ماں دین کی بات بتا رہی، ہاں انہیں تو بس یہی ہوتا ہے، اور یہ تو بس مولوی بن گئی ہیں، یا بہن بھائی کسی بہن نے بتا دی، بس ان کا تو واز شروع ہو گیا، ان کا تو درس شروع ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچانا ہے۔ کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا؟ تو خواہش نفس کو معبود کیا بنا لینا، وہی بتایا تھا کہ جیسے ہماری خواہش ایک اور چیز کی ہے اور اللہ کا حکم کسی اور چیز کا آ گیا، پھر ہم اپنی خواہش کو لے کر چل پڑیں۔ اب صبح کی نماز کا ٹائم ہے، ہماری نیند کا ٹائم ہے، لیکن جب نماز آ گئی ہے تو بس پھر اللہ کا حکم مان کے اٹھ کے نماز پڑھ، اور وہاں اگر ہم نے اپنے نفس کی بات مان لی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو اپنے نفس کو معبود بنا لیا نا، ہم نے اس کی بات مان لی۔ اور پھر کہیں اگر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر آپ کو نہیں ہنسنا، ان باتوں پہ مذاق نہیں اڑانا، پھر ادھر مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو وہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو یہ الہ بنا لیا۔ پھر اگر بتایا جا رہا ہے کہ آپ باہر نکلو، آپ کا یہ مسلمان عورت کا ایسا حلیہ ہونا چاہیے، پھر اس کو ہم سنی انسنی کرتے ہیں، تو پھر وہی بات ہے کہ پھر تو اپنے نفس کو خدا بنا لیا کہ بس ٹھیک ہے جو دل چاہ رہا ہے وہ کر۔ پھر وہ قرآن پڑھنے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا کہ قرآن کیسے ایک انسان کو اندر سے بدلتا ہے، انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ جب تک وہ سوچ نہیں بدلے گی، اس قرآن کو پڑھنے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ تو ایک ایک عمل ہمارا لکھوایا جا رہا ہے، ریکارڈ بن رہا ہے، سارے حساب، اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، جو جو ہم کام کر رہے ہیں وہ لکھوائے جا رہے ہیں، اور اس دن وہ اعمال نامہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ بس لیکن جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں لے لے گا۔ یہی ہے صریح کامیابی، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جہنم والوں سے کہا جائے گا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں، یہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ان سے عذر اور معذرت قبول ہوگی۔ تو پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بار بار وہ بات اس لیے دہراتے کہ بس اب اس کو ختم کر لو، ٹھیک ہے پہلے ہو گیا جو ہو گیا، اب تمہیں پتہ چل گیا کہ ان کو جہنم میں کس لیے ڈالا گیا تھا۔ یہاں جو اس کی مختلف وجوہات ہوں گی، لیکن یہاں جس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے
کہ جو کیا کہتے تھے کہ اپنے اعمال کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی. جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا. تو یہاں پر جس جہنم کے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کا کیا گناہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کو بہت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھے. فوراً ہم دعا کریں. جہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جہنم میں ایسے لوگ گئے تھے, ہم فوراً اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا کہا اور کہا کہ یہ سری کامیابی ہے. تو فوراً ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں یہ کامیابی ضرور ہمیں عطا فرمائیے گا. اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. بس اللہ ہی کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین میں اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تمام بزرگی بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے. وہی غالب ہے, وہی حکمت والا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. یا اللہ آپ اس کو قبول فرما لے. اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اس کے پڑھنے میں, اس کے سننے اور سمجھنے میں, اسے معاف فرما دے. یا اللہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی دن ہے, جاتی ہوئی گھڑیاں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا فائدہ اٹھا لیں. ہمیں لیلۃ القدر کی ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا. ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دینا, اچھے طریقے سے آپ کی عبادت کر سکے, راہ میں خرچ کر سکیں. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا. یا اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرمانا, ان کو جنت الفردوس میں جگہ دینا. یا اللہ ان کی درجات کو بلند کرنا. یا اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں رکھنا. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والا کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں نیکی کی محبت ڈال دے, برائی کی نفرت ڈال دے. یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت دینا. یا اللہ ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا. یا اللہ دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا. یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا. یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا. یا اللہ جہنم کی آگ سے بچانا. یا اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي وصلى الله على النبي آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.